جو کہ پہلے میں نے 70 سال کی پالیٹکس کے اندر نہیں دیکھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی تھی یا سیاست میں اپنا پاؤں جمانے کی کوشش کرتی تھی تو بیہائنڈ دا سینز ہوتا تھا سب کچھ. کب جی کبھی بھی ابو سینز کبھی کچھ نہیں ہوا. بیہائنڈ دا سینز سب کچھ مینیپولیشن ہوتی تھی. اور ایک پارٹی بیہائنڈ دا سینز اسٹیبلشمنٹ کو کہتی تھی کہ ہماری مدد کریں اور دوسری پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ریزسٹ کرتی تھی. یہ پہلی دفعہ سچویشن ایسی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ہماری مدد کریں, اس کو ساتھ چھوڑیں. اس کے بعد جس کا ساتھ انہوں نے چھوڑا وہ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے اور وہ کہتی ہے ہماری مدد کریں, ہمیں واپس لے کے آئیں. تو یہ پہلی دفعہ کھلے عام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتی, اور اسٹیبلشمنٹ کا ایسا رول بن گیا ہے کہ ایک دونوں جو ہے اس کا سہارا لے کے یا واپس آنا چاہتی ہے یا رہنا چاہتی ہے اپنے پاور کے اندر. کیونکہ اس قسم کی سیاست بن چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایسی سیاست کریٹ کی ہے کہ ان کی ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ سیاستدان جو ہیں اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے. اور سارا یہی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جب بڑھنے بھی لگتے ہیں اس کے بغیر تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کی سائڈ لے لیتی ہے اور ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ بالکل آؤٹ آف دی اوپن آ گیا ہے. اور اب دونوں سائڈز جو ہیں ایک تو ایکٹیولی کہہ رہی ہے کہ واپس ہمارے مدد کریں اور ہمیں واپس لے کے آئیں عمران خان, اور اگر نہیں لائیں گے تو ان کو گالی دے رہی ہے. اور دوسری سائڈ جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم آ تو گئے ہیں مگر اگر آپ نے ہماری ہیلپ نہ کی, سیم پیج پہ نہ آئے, اور تو ہم نہیں سروائیو کر سکیں گے. جس قسم کی آنسلاٹ عمران خان لا رہا ہے, جس کے ساتھ انتشار پھیل رہا ہے اور لڑائی جھگڑے کی صورتحال ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے لائک کانسٹیٹیوشنلی جو ضرورت ہے آپ کی, کل کو ہمیں اس آنسلاٹ کو پٹ ڈاؤن کرنا ہے تو کیسے کریں گے وداؤٹ ہیلپ آف رینجرز وغیرہ. اس طرح کے جو ایکٹرز ہیں اس میں بابر اعوان کو میڈیا میں شامل کر میڈیا میں بھی ایسی آوازیں ہیں, ایسی حشرات الارض موجود ہیں. جی, اور میڈیا میں بھی ہیں. لیکن یہ جو سیاسی جو ایکٹرز ہیں یہ ان کی پوری جو بزنس ماڈل ہے وہ اس چیز پہ دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. یعنی ایکٹ اسی طریقے سے تاریخی طور پہ کرتے ہیں کہ کبھی ادھر چلے گئے. مطلب آپ دیکھیں کتنی زیادہ سملیرٹی ہے کمپوزیشن میں عمران خان کی جو سابقہ حکومت تھی اور مشرف انتظامیہ کے درمیان. وہی ایکٹرز تھے آگے پیچھے. اور ہم شیخ رشید کے ایگزامپل میں تو ہم وی کین گو آل دا وے بیک ٹو دا 1985 الیکشن. تو یہ ایسے ایکٹرز ہیں جن کا خود سے کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنے جارحانہ طریقے سے اپنا وہ کام کرنا, وہ ریٹرک میں وہ انفارمیشن آپریشنز کرنا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی آفیشل نیریٹو سے ہٹ کے ہے. یعنی ان کا ڈٹے رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک اور میسیجنگ ہو رہی ہے جو کہ آفیشل نہیں ہے, منظر عام پہ نہیں ہے, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ میں سے آ رہی ہے جو ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ لگے رہیں, آپ ڈٹے رہیں اپنے بیانیے کے اوپر اور یہ اٹیکس جاری رکھیں. تو اس سے جو ہے یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اسکزم ہے یا چازم ہے جو بیسکلی اس بات کی عکاسی کرتا ہے یا اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیہیویئر ہے. دیکھیں عمران خان صاحب سب کو معلوم ہے وہ انہنجڈ ہیں, ان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی لتھی چڑی نہیں. وہ ان سے امید یہی ہے کہ وہ اس قسم کی جارحانہ کارروائی کرتے ہیں. یہ کوئی نئی نہیں ہے. فار دوز آف اس ہو ریممبر ہم